الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزیز دوستو، مسلمان بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ایک حدیث پڑھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانے اور سمجھنے کے بعد مجھے اور آپ کو تمام عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلند آواز سے درود شریف۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ابدی بنایا، کیا معنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ مکان تبدیل ہو رہا ہے، عالم ارواح میں تھا، یہ انسان عالم ارواح سے منتقل ہو کر زمین پہ آیا، پھر زمین سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں جائے گا، پھر عالم برزخ سے کے بعد یا جنت یا جہنم۔ ایسا نہیں ہے کہ بس آیا اور مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے۔
جب انسان ابدی ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، تو انسان کو کام بھی وہ کرنے ہیں جو ان کو ہمیشہ ان کے ساتھ رہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب انسان ابدی ہے، جگہ اس کی تبدیل ہو رہی ہے، تو انسان کو کام بھی وہ کرنے ہیں جو ان کو ہمیشہ لگے رہے انسان کے ساتھ۔ اگر کسی کا مقصد یہ ہے کہ میں کسی عہدے پر پہنچ جاؤں تو دنیا تک محدود ہے، مال ملکیت مل جائے دنیا تک محدود، گاڑی مل جائے دنیا تک محدود، آخرت میں یہ کام نہیں آئیں گے، یہ عہدے کام نہیں آئیں گے۔ کون سی چیز کام آئے گی؟ وہ کیا چیز ہے جو انسان کے ساتھ لگی رہے؟ وہ ہے اعمال صالحہ۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ وہ اعمال صالحہ ہیں عزیزوں۔ نماز کام آئے گی، روزہ کام آئے گا، قرآن پاک کی تلاوت کام آئے گی، یہ چیزیں انسان کے ساتھ لگی رہیں گی۔ جس طرح حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جب بندے کو قبر میں داخل کیا جا رہا ہے تو فرشتے سوال کرنے والے آ رہے ہیں، من ربک ما دینک من نبیک، سوال کرنے والے آ رہے ہیں۔ پھر اس فرشتوں کے درمیان اور اس میت کے درمیان ایک چیز حائل ہو جائے گی، ایک چیز دیوار بن جائے گی۔ تو آگے سے فرشتے آئیں گے تو وہ چیز آگے سے آ جائے گی، پیچھے سے آئیں گے تو پیچھے سے وہ چیز آ جائے گی، دائیں سے بائیں سے پاؤں سے سرانے سے آگے سے آ جائے گی۔ تو یہ کہے گا، یہ قبر والا میت کہے گا، یہ شخص کہے گا کہ تو کون ہے، مجھے سوال سے بچا رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ تو کون ہے مجھے سوالوں سے بچا رہا ہے؟ کہا کہ میری صورت دنیا میں دوسری تھی، یہاں دوسری ہے۔ دنیا میں مجھے تو قرآن پاک کھول کر پڑھتا تھا، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میں قرآن پاک۔ اگر کوئی نمازی ہے، نماز کے ساتھ محبت ہے، دل لٹکی ہوئی ہے مسجد میں، جمعہ پڑھا پھر عصر کا انتظار، عصر پڑھا عصر پڑھی پھر مغرب کا انتظار، پھر مغرب پڑھی پھر عشاء کا انتظار، پھر عشاء کے بعد پھر صبح کا انتظار، دل لٹکی ہوئی ہے مسجد میں۔ اب ایسے بندے سے سوال ہوگا کہ من ربک ما دینک، تو وہ ٹائم ایسا دیکھے گا، وقت ایسا دیکھے گا کہ سورج غروب ہونے والا ہے، سورج غروب ہونے والا ہے، ایسا وقت دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ چھوڑو تو صحیح، مجھے میری نماز مجھ سے جا رہی ہے، تو میں سوال جواب کی لگی ہوئی ہے، مجھے پہلے نماز تو پڑھنے دو۔ جس کے ساتھ محبت، وہ چیز اس کو یاد ہوگی۔ دنیا کی کسی چیز سے محبت ہوگی، وہ چیز یاد ہوگی۔ عزیزوں تو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا مانا؟ انسان وہ عمل کرے جو انسان کے ساتھ لگے رہے، قبر میں بھی میدان محشر میں بھی، وہ ہے اعمال صالحہ۔ کلوا من طیبات واعملوا صالحا۔ اعمال صالحہ کا ذکر۔ سمجھا جی؟ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ تو میں دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، علماء کرام نے فرمایا یہ ہے چابی، اور چابی کے دندانے ہوتے ہیں، وہ دندانے ہیں اعمال صالحہ۔ جو وہ دندانے کیا ہیں؟ اعمال صالحہ۔ دندانے کے بغیر تالا نہیں کھلتا۔
تو لا الہ الا اللہ بھی ضروری، اعمال صالحہ بھی ضروری۔ آئے بڑا سمجھ میں؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا راستہ دکھا دے۔ توجہ کریں، یا اللہ سیدھا راستہ دکھا دے۔ مفتی شفیع رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، فرماتے ہیں سیدھا راستہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مانا عقائد کے لحاظ سے بھی سیدھا راستہ دکھا دے، اعمال کے لحاظ سے بھی سیدھا راستہ دکھا دے، حقوق اللہ کے لحاظ سے بھی سیدھا راستہ دکھا دے، حقوق العباد کے لحاظ سے بھی سیدھا راستہ دکھا دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا راستہ دکھا دے۔ افراد تفرید نہ ہو، جھول نہ ہو، حقوق اللہ میں بھی سیدھا، حقوق العباد میں بھی سیدھا رہے۔ کیا بھی کامیابی ملے گی تب، فلاح ملے گی تب جب حقوق اللہ بھی آپ ادا کریں، حقوق العباد بھی ادا کریں۔ یہ کیا بات ہے کہ حقوق اللہ کی طرف ہماری توجہ ہے، حقوق العباد کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ حقوق العباد کی طرف توجہ ہے تو حقوق اللہ کی طرف توجہ نہیں ہے؟ ایک آدمی والدین کی اطاعت تو کرتا ہے، بیوی بچوں کی خیالداری تو کرتا ہے، پڑوسیوں کے حق تو ادا کرتا ہے، رشتہ داروں کا حق تو ادا کرتا ہے، لیکن نماز کی طرف توجہ نہیں، روزے کی طرف توجہ نہیں، اعمال کی طرف توجہ نہیں ہے، تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ کہ مسلمان کامل نہیں ہے۔ والدین کی اطاعت تو کر رہا ہے، نماز کا وقت ہے، نماز پڑھتا نہیں ہے، رمضان مبارک آیا تو رمضان مبارک کا احترام نہیں کرتا، مسلمان کامل نہیں ہے۔ تو دونوں چیزیں ضروری ہیں، دونوں پر عمل کرنا ہے۔ بلکہ یہاں تک مولانا تقی عثمانی صاحب اللہ تعالیٰ کی علم اور عمل میں اضافہ فرمائے، ان کے الفاظ ہیں 75% دین، 75% دین کے احکام، اسلام کے احکام تعلق رکھتے ہیں حقوق العباد کے ساتھ۔ سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ سمجھو بھائی، وقت مختصر ہے، ان ٹائم مختصر، اور مختصر میں بات کر رہا ہوں، کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے بات، بارہ آپ تک یہ بات پہنچائی ہے۔ 75% دین کے احکام تعلق رکھتے ہیں حقوق العباد کے ساتھ، 25%، باقی کتنے بچے؟ 25% دین کے احکام تعلق رکھتے ہیں حقوق اللہ کے ساتھ۔ اتنی بات سمجھی آپ نے؟ جب آپ نے یہ بات سمجھی کہ 25% دین کا کے جو مسائل ہیں، احکام ہیں، حقوق اللہ سے تعلق، 75% حقوق العباد کے ساتھ تعلق، پھر دیکھیں حقوق اللہ میں کوتاہی ہے تو معافی کی گنجائش ہے، حقوق اللہ میں کوتاہی ہے، معافی کی گنجائش ہے، نماز نہیں پڑھی، روزہ ہی نہیں رکھا، معافی کی گنجائش ہے، حقوق العباد میں کوتاہی ہے تو معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک آدمی والدین کی نافرمانی کر رہا ہے، والد بلا رہا ہے بھائی یہ کام کرو، بڑا بھائی بلا رہا ہے بھائی یہ کام کرو، انکار کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، پھر روتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، والدین کی نافرمانی کی ہے، مجھے معاف کر دے، معافی ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ چلو معافی نہیں ملے گی، والد موجود ہے، معافی لے لو، فرما برداری کر لو، رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ حقوق العباد ہے، حقوق العباد ادا کرنے ہیں، ان میں معافی کی گنجائش نہیں ہے۔
आई बात समझ में? अल-ईमानु बिज़्उन व सबून शुअबतन आलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह अफज़लुहा ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक वल हयाउ शुअबतुन मिनल ईमान कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान क्या है? इक़रारुन बिल लिसान तस्दीक़ुन बिल क़ल्ब व इक़रारुन बिल लिसान, ये ईमान है। इस्लाम के माना क्या है? फर्मा बरदारी। मुस्लिम के माना फर्मा बरदार। ईमान क्या है? अफज़लुहा ला इलाहा इल्लल्लाह, तवज्जो करें, अफज़लुहा ला इलाहा इल्लल्लाह अदनाहा इमाततुल अज़ा, अफजल है और आला है ला इलाहा इल्लल्लाह। अदना, जो अदना है वो है इमाततुल अज़ा अनित तरीक, रास्ते से तकलीफ वाली चीज को हटाना। वल हया शोबतुन मिनल ईमान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हया भी ईमान का शोबा है। मसलन एक दरख्त हो, तवज्जो करें, एक दरख्त हो, ऊपर एक टहनी ऊपर जा रही है, एक नीचे है, एक जमीन से मिली हुई टहनी है। जो ऊपर टहनी है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह, जो आखिरी जो टहनी है वो इमाततुल अज़ा, रास्ते से तकलीफ वाली चीज को हटाना। पहली चीज का ताल्लुक खालिक से, आखिरी चीज का ताल्लुक मखलूक से। पहली चीज का ताल्लुक ताज़ीम ले अम्रिल्लाह, और दो आखिरी चीज बशफ़क़तु अला ख़ल्क़िल्लाह, मखलूक के ऊपर शफकत करना। दोनों चीजें जरूर। इस्लाम ये है, ईमान ये है। एक औरत, नेक साले औरत थी, वाकयात आपको मालूम है, नेक साले औरत थी, बनी इसराइल की औरत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, उसका मफहूम है बड़ी इबादत गुजार। एक दफा रात को दूध रखा, अपने लिए दूध रखा, बिल्ली जो आई वो दूध बिल्ली ने पी लिया। बड़ा गुस्सा आया बिल्ली पर, बड़ा गुस्सा आया। बिल्ली जो आई, बिल्ली को पकड़ कर कैद कर लिया, बंद कर लिया, उनको खाना पीने से महरूम कर दिया, न खाना न पानी। इबादत गुजार औरत है, फरमा बरदार औरत है, महबूब मुस्तफा साहब का फरमान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस बिल्ली पर इसने उनको तकलीफ दी, उस पर जुल्म किया, उसको बांधे रखा, अल्लाह तबारक व तआला नाराज हुए, उसकी वजह से वो जहन्नम में तड़प रही है। वो औरत जहन्नम में है। जुनैद बगदादी, पूछा गया कि क्या मामला हुआ आपके साथ? बहुत अल्लाह वाले थे, बड़े वलीउल्लाह थे, क्या मामला हुआ? तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह फरमाए, मैंने ये समझा शायद अल्लाह ताला तेरी इबादत की वजह से मुझे इतना कुर्ब नसीब हुआ, अल्लाह ताला ने माफ कर दिया मुझे। फरमाया ए जुनैद बगदादी, तुम्हें इस वजह से माफी नहीं मिली, तो जो बगदाद में गलियों में घूम रहा था, बिल्ली तड़प रही थी सर्दी में, उसके ऊपर चादर रखी थी, इसी वजह से तुमने माफ कर दिया। क्या पता, क्या मालूम हो रहा है कि हुकूकुल्लाह भी जरूरी, हुकूकुल इबाद भी जरूरी। अफज़लुहा ला इलाहा इल्लल्लाह अदनाहा इमाततुल अज़ा, रास्ते से तकलीफ वाली चीज को हटाना। कोई रास्ते में गंदगी है उसको हटाए, ये ईमान का जुज़ है। आने जाने वाले को तकलीफ न पहुंचे, इसको कोई हटा रहा है, नेक अमल कर रहा है, अच्छा अमल कर रहा है। वल हया शुअबतुन मिनल ईमान, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हया भी ईमान का शोबा है, हया भी ईमान का जुज़ है। अल हया वल ईमान कुरना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हया और ईमान दोनों जुड़वा है। अगर एक चला जाता है, हया चला जाता है, तो ईमान भी चला जाता है। उस्ताद बात करे तो शागिर्द का काम है सर नीचे करना, जी सही, जी सही, ये हया है। मियां बात करे तो बीवी को चाहिए कि सर नीचे करे, जी सही, जी सही।
باپ بات کر رہا ہے تو بیٹے کو چاہیے کہ سر پیچھے کر کے جی ابا جی اماں. آج تو چیخ رہے ہیں کیا کہا تو نے. ماں باپ کو کہا جا رہا ہے کیا کہا تو نے. اولاد اپنے ماں باپ کو کہہ رہی ہے کہ کیا کہا تو نے. لڑائیاں ہو رہی ہے. اور یاد رکھو عزیزو یہ بات اٹل ہے, یہ بات یقینی ہے. جو دنیا میں فوری سزا ملے گی, کس کو سزا ملے گی؟ فوری طرح جو سزا مل رہی ہے, آخرت سے پہلے جو دنیا میں سزا ملے گی والدین کے نافرمان دنیا میں سزا ملے گی. سمجھا نہیں؟ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے, اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. دوست ناراض ہو جائے تو پھر فکر ہے کہ دوست میرا دوست مجھ سے ناراض ہو گیا. والدین ناراض ہیں تو کوئی فکر نہیں ہے. ارے دنیا بھی برباد ہو رہی ہے تمہاری, آخرت بھی برباد ہو رہی ہے. تو منانے کی کوشش کریں عزیزوں. والدین ناراض ہیں تو منانے کی کوشش کریں, راضی کرنے کی کوشش کریں. بہن ناراض ہے تو راضی کرنے کی کوشش کریں, بیٹیاں ناراض ہیں تو راضی کرنے کی کوشش کریں. حقوق العباد میں معافی کی گنجائش نہیں ہے, حقوق اللہ میں معافی کی گنجائش ہے, حقوق العباد میں معافی کی گنجائش ہے. درود شریف بلند آواز. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد. وعاشروهن بالمعروف. جو آیت پڑھی اس کا ترجمہ کر کے ختم کرتا ہوں. تھوڑی سی مختصر بات. عورتوں کے ساتھ معاشرہ اچھا کرو, عورتوں کے حقوق ادا کرو. گزشتہ جمعے کی بات میں دہراتا تو نہیں, مگر آپ کو یاد دلاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضرت علی المرتضیٰ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ تاری تھا, آنسو نکل رہے تھے. فرمایا یا رسول اللہ کس وجہ سے, کیا بات ہو گئی کہ آپ اشک بہار ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے امت کی عورتوں کو دیکھا ہے, امت کی عورتوں کو دیکھ کر آیا ہوں, وہ جہنم میں جل رہی. یاد ہے ایک عورت ایسی تھی جو بالوں کے بل لٹکی ہوئی تھی, بال بندھے ہوئے تھے, لٹکی ہوئی تھی. یہ وہ عورتیں تھی جو بالوں کو کھول کر چلتی تھی. ایک عورت ایسی تھی, ایسی عورتوں کا قسم تھا جو زبان پر لٹکی ہوئی تھی, اپنے شوہروں کو اپنے زبان سے تکلیف دیتی تھی, اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی تھی. ایسی عورتوں کو دیکھا جو ان کے جسم کو سانپ اور بچھو کاٹ رہے تھے. میں ایسی عورتیں تھی جو اپنے جسم کی نمائش کرتی. یہ واقعات ہیں, آپ کو معلوم ہے. گھروں تک آپ پہنچے ہیں عزیزو, ان کو موقع نہیں مل رہا, ہماری ماں اور بہنوں کو, بیٹیوں کو, وہاں تک تو یہ بات پہنچائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کاسیات عاریات, بہت سی عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہیں. کیا مانا؟ بہت سی عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہیں. کپڑا تو جسم ہے, جسم پر ہے, لیکن کپڑے پورے نہیں ہیں. یا کپڑے تو ہیں, کپڑے باریک ہیں, یا کپڑے تو ہیں لیکن کپڑے چھوٹے ہیں, جو جسم نظر آ رہا ہے. رب کاسیات عاریات. تو عورتوں پر یہ ذمہ داری ہے عزیزو. شریعت نے, اسلام نے کتنا احسان کیا عورت پر, کہ عورت کے اوپر ہے کہ پردہ کرے, پردہ کرو. سمجھا؟ اس وجہ سے کہ کوئی گندی نظر, کوئی زنا کی نظر تمہارے اوپر نہ پڑے. یہ دونوں سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا احسان کیا عورت پر کہ عورت پردہ کرے, اس وجہ سے کہ گندی کوئی نظر تمہارے جسم پر نہ پڑے, تمہارے چہرے پر کوئی زنا کی نظر نہ پڑے. شریعت نے احسان کیا نہیں کیا؟ وعاشروہن بالمعروف, عورتوں کے ساتھ معاشرہ اچھا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عورت
جو ایسی عورت اذا صلت خمسہا واتات بالہا 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھے، رمضان مبارک کے روزے بھی رکھتی ہے، اپنے شوہر کی فرما برداری بھی کرتی ہے، اپنے جسم کی حفاظت بھی کرتی ہے، خدا کے لیے اپنے گھر تک یہ بات پہنچائے، ایک ایسی عورت ہے، نیک صالح عورت کسے کہا جائے گا جو 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھے، روزہ بھی رکھے، اپنے جسم کی حفاظت بھی کرے، اپنے شوہر کی فرما برداری بھی کرے، اس عورت کو کہا جائے گا جنت کے 8 دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے۔ گھروں تک بات پہنچائیں، میری ماں اور بہنوں تک یہ حدیث پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت صالحہ ہے جو شوہر گھر میں آئے تو خوشی سے مسکرا کر اس کا استقبال کرے، مسکرا کر استقبال کرے۔ سارا دن کام پہ، شام کو گھر آیا، رات کو گھر آیا تو کہہ رہا ہے کھانا دے دو، کہ کھانا رکھا ہے پورچی خانے میں، وہاں جا کر کھاؤ۔ چہرہ خراب ہے، بہت برا گندے ہیں، عزیزو ایسی عورت یہ صالحہ عورت نہیں ہے۔ صالحہ عورت وہ عورت ہے جب شریعت نے اتنے حقوق رکھے ہیں عورت کے لیے، عورت مرد کے اوپر، یہ ہے کہ عورت کو اتنے حقوق دے دو، وہ گھر میں بیٹھی رہے، ضرورت کی چیز مہیا کر دو، باہر نکلنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر باہر نکلتی ہے تو پردے کے ساتھ نکلے، پردے کے ساتھ نکلے۔ تو شریعت نے یہ رکھا ہے، اتنے حقوق رکھے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو ان کی خیالداری بھی کرے عزیزوں۔ جب حقوق ان کے عورت کے اوپر حقوق بھی ہیں مرد کے، تو مرد کے حقوق بھی عورت کے اوپر ہیں کہ مرد بلا رہا ہے، کھانا پکا رہی ہے، چولہے پر بیٹھی ہوئی ہے، کھانا پکا رہی ہے، تو بلا رہا ہے آ جاؤ میرے ساتھ بیٹھو۔ بیوی کو بلا رہا ہے آؤ میرے ساتھ بیٹھو، تو کھانا چھوڑ دے۔ جو کھانا چھوڑنا ہے، کھانے کو بعد میں کر لے، بعد میں پکائے، پہلے آ کر اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ جائے۔ چلو سبحان اللہ۔ یہ جو شوہر تمہیں ملا ہے یہ ماں باپ کی طرف سے تحفہ ہے۔ چلو سبحان اللہ، یہ تحفہ، اس کا قدر کرو۔ جیسے یہ شوہر جو ماں باپ کی طرف سے ملا ہے تمہیں، میری بیٹیاں میری بہنیں وہاں تک پہنچائے کہ یہ تحفہ ہے تمہاری طرف۔ بھئی یہ نہ سمجھو کہ حسین جمیل نہیں ہے، جو چاہے سادہ سودا ہے، کالا کلوٹا ہے، لیکن تمہارے نکاح میں آیا ہے، اب تمہارے اوپر عزت، اس کی عزت کرنا لازم ہے اور واجب ہے۔ شوہر تھا بدصورت، شوہر تھا سانولا اور بیوی تھی خوبصورت، تو شوہر نے کہا ہم دونوں جنتی ہیں۔ کیا کہا؟ ہم دونوں جنتی ہیں۔ تو بیوی نے کہا کیسے جنتی ہیں؟ میں خوبصورت ہوں اور تو سانولا سا ہے، کیسے؟ کہ تو مجھے دیکھ کر، میری صورت کو دیکھ کر تو صبر کرتی ہے، اتنا کالا سا صبر کر رہی ہے، میں تمہیں دیکھ کر شکر کرتا ہوں۔ تو شکر کرنے والے بھی جنتی ہیں، صبر کرنے والے بھی جنتی ہیں۔ اپنی بیوی کو خوش کرنا، اپنی اولاد کو خوش کرنا، یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ دل بدست آور کہ حج اکبر است، کسی کی دل کو خوش کرنا حج اکبر ہے۔ کسی کی دل کو خوش کرنا حج اکبر ہے، سمجھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری حدیث، جس نے میرے کسی امتی کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ سارے ساتھی بلند آواز سے سبحان اللہ۔ جس نے میرے کسی امتی کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، اور جو اللہ کو خوش کرے گا اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے